اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ چوتھا سبق شروع کریں گے۔ لیسن نمبر 4 ہے چوتھا سبق۔ اس سے پہلے ہم نے سیکھا تھا کہ عربی کا کوئی بھی اسم جو ہوتا ہے، عربی کا کوئی بھی اسم ہو، اس کے آخر میں ہم عموماً تنوین لگاتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جب لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے تو پھر ہم تنوین نہیں لگا سکتے، بلکہ پھر ہم ایک ضمہ لگاتے ہیں صرف۔ یہ دو چیزیں ہم پہلے سیکھ چکے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے کہ جب لفظ سے پہلے حرف جر آ جائے، کیا آ جائے؟ حرف جر، تو پھر ہم لفظ کے ساتھ جو یہ اگر تنوین ہوگی تو یہ کسرتین میں تبدیل ہو جائے گی، اور اگر یہ ضمہ ہوگی تو یہ کسرہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو اس ضمہ کو پاکستان انڈیا میں لوگ پیش کہتے ہیں، لیکن اس کا اصل نام ضمہ ہی ہے، اور کسرہ کو زیر کہتے ہیں، لیکن اس کا اصل نام کسرہ ہے۔ تو یہ آج ہم سیکھیں گے کہ جس لفظ کے آخر میں تنوین ہوگی اس کے ساتھ جب ہم حرف جر لگائیں گے تو وہ تنوین ضمتین کسرتین میں تبدیل ہو جائے گی، اور جس کے ساتھ ایک ضمہ ہوگی وہ ایک کسرہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ چیز ہم نے یہاں پہ آج سیکھنی ہے۔ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے البیت، اس کے ساتھ ضمہ ہے، لیکن جب اس کے ساتھ ہم نے حرف جر فی لگا دیا تو یہ کسرہ میں تبدیل ہوگی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حرف جر کیا چیز ہے؟ حرف جر کو ہم انگلش میں پریپوزیشن کہتے ہیں۔ جو انگلش میں پریپوزیشن ہوتی ہیں وہی عربی میں بھی پریپوزیشن ہوتی ہیں۔ اس کو عربی نام ہے حرف جر، اور اس میں لفظ شامل ہیں فی اور علی۔ ٹوٹل یہ 17 ہیں۔ ابھی فی الحال ہم صرف 2 پڑھیں گے، ایک ہے فی اور دوسرا ہے علی۔ تو عموماً لفظ مرفوع ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ ضمہ ہوتی ہے، لیکن جب ہم حرف جر لگائیں گے تو ضمہ کسرہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ اگر ایک ضمہ ہوگی تو ایک کسرہ، اگر 2 ضمہ ہوں گی تو 2 کسرہ میں تبدیل ہو جائیں گی۔ یہ ساری کہانی اس نے یہاں پہ آپ کے لیے لکھی ہے، جس کو آپ نے ایک دفعہ پڑھ لینا ہے۔ اچھا جی، جس لفظ کے ساتھ، جس مفرد اسم کے ساتھ، جس سنگولر ناؤن کے ساتھ ضمہ ہو اس کو ہم مرفوع اسم کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حرف جر کی وجہ سے ان کے ساتھ کسرہ آ گئی، البیتی، بیتن، المکتبی۔ جب لفظ کے ساتھ کسرہ آ جائے تو ہم اس کو مجرور کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ البیت مرفوع ہے، البیتی مجرور ہے، بیتن مرفوع ہے، بیتن مجرور ہے، المکتب مرفوع، المکتبی مجرور ہے۔ یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے، اس کو آپ ایک دو تسلی سے پڑھ لیں۔ کوئی چیز سمجھ آئے تو مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم آج 2 ضمائر یعنی کہ 2 پروناؤن سیکھیں گے۔ 2 ضمائر یعنی کہ 2 پروناؤن سیکھیں گے، اور وہ کون سے؟ ہوا کا 2 مطلب ہے، ایک ہے ہی اور دوسرا مطلب ہے اٹ۔ ہی یا کے بھی 2 مطلب ہے، ایک مطلب ہے شی اور دوسرا مطلب ہے اٹ۔ تو یہ 2 پروناؤن کا مطلب یہاں پہ آپ نے سیکھا۔ اس کی بھی بس آپ نے ریڈنگ کر لینی ہے، اور اس میں مطلب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ جو لفظ فی ہے اس کے اندر ہمیں یا مدہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ فا کے ساتھ کسرہ ہے اور یا کے اوپر سکون ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ جو یا ہے یہ یا مدہ ہے، یعنی کہ لانگ ای ہے، یا مدہ۔ تو اس کو ہم تھوڑا لمبا کر کے پڑھتے ہیں فی۔ لیکن جب اس فی کے بعد کوئی ایسا لفظ آ جائے جس کے ساتھ الف لام ہو تو پھر یہ یا مدہ جو ہوتی ہے سائلنٹ ہو جاتی ہے، تو ہم فی کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ جیسے اس میں ہم یا کو ہم نے نہیں پڑھنا، ہم نے ڈائریکٹ فا کو لام کے ساتھ جوڑ کے پڑھنا ہے، ہوا فی المسجد۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ جو یہ یا مدہ تھی فی کے اندر یہ سائلنٹ ہو گئی، تو ویسے ہم اس کو فی پڑھتے ہیں تو سا لمبا، لیکن جب الف لام آ جائے تو اس کو ہم سائلنٹ کر دیتے ہیں، تو فی المسجد۔ اس کو بھی ایک دو آپ پڑھ لیں۔ یہ وہی ضمائر کی ایگزامپل ہیں جو آپ نے پچھلے میں
پیج پہ ہوا اور ہی یا پڑا ہے. پھر مونس ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی لفظ مذکر ہے یا مونس ہے؟ تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے نشانیاں. مونس کی نشانیاں پائی جاتی ہیں. جس لفظ کے اندر مونس کی نشانی پائی جائے اس کو ہم مونس کہتے ہیں، اور جس کے اندر مونس کی نشانی نہ پائی جائے اس کو ہم مذکر کہتے ہیں. تو یہ کوئی 5-6 نشانیاں ہیں جو آپ نے یاد کرنی ہوں گی. آج ہم پہلی نشانی سیکھیں گے، وہ ہے تا مربوطہ. اس گول تا کو ہم تا مربوطہ کہتے ہیں. جب بھی کسی اسم کے آخر میں تا مربوطہ ہو تو اس کا مطلب ہوگا یہ اسم مؤنث ہے. یہ چیز آپ نے یہاں پہ سیکھی، اس پوائنٹ کو بھی ایک دفعہ پڑھ لیں. پھر اس سے پہلے آپ نے سیکھا تھا کہ تنوین کا مطلب ہوتا ہے آ. جیسے بیتن ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا آ ہاؤس، کتابن ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا آ بک. یہاں پہ ہم سیکھیں گے کہ جو پراپر ناؤن ہوتے ہیں، معرفہ ناؤن، ان کے ساتھ جب ہم تنوین لگائیں گے تو یہ آ والا مطلب ہم اس ٹرانسلیشن میں استعمال نہیں کریں گے. تو حامدن کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آ حامد، یہ غلط ہوگا. آپ نے کہنا ہے سمپل حامد. تو جب بھی کوئی معروف نام آ جائے، اس میں معرفہ آ جائے، تو ہم نے تنوین کا مطلب ٹرانسلیشن میں استعمال نہیں کرنا. اس سے پہلے آپ نے سیکھا تھا کہ عربی میں ہم اسم جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم تنوین لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب الف لام آ جائے تو ہم تنوین کی جگہ ایک دمہ لگاتے ہیں. تو آج ہم سیکھیں گے جو پراپر مؤنث نام ہوتے ہیں، معرفہ مؤنث اسما، ان کے ساتھ بھی ہم تنوین نہیں لگا سکتے بلکہ صرف ایک دمہ لگائیں گے. تو جب بھی کسی خاتون کا نام آ جائے تو اس کے ساتھ آپ نے تنوین نہیں لگانی بلکہ ایک دمہ لگانی ہے صرف. پھر ہے ووکیبلری. ان الفاظ کے معنی آپ نے یاد کرنے. آگے گرامر کا ایک اور حصہ آ گیا اس چیپٹر سے. اس میں آپ مزید 2 حرف جر سیکھیں گے. حرف جر کو انگلش میں پریپوزیشن کہتے ہیں. اب 2 مزید حرف جر یہ ہیں: من جس کا مطلب ہے فرام، الا کا مطلب ہے ٹو. پھر آپ نے پچھلے 2 ضمیر سیکھے تھے، تو یہاں پہ آپ مزید 2 ضمائر سیکھیں گے. پہلا ہے انا اور دوسرا ہے انتا. یہ 2 مزید ضمیر ہو گئے. اس کہانی کو آپ نے پڑھ لینا اور اس میں کچھ نہیں ہے. پھر ہے 2 افعال بھی ہم سیکھیں گے. ماضی کے افعال ہیں. ایک ہے ذہبہ ہی وینٹ اور ایک ہے خرجہ ہی وینٹ آؤٹ. تو یہ جو پیٹرن آپ یاد کر لیں، جب بھی کوئی اس پیٹرن پہ فعل ماضی ہوگا تو وہ ہی کو ریپرزینٹ کرے گا. باقی مونس کی اور باقی چیزیں ہم بعد میں انشاءاللہ سیکھیں گے. اچھا جی، یہاں پہ ہم نے سیکھا کہ ذہبہ کا مطلب ہے ہی وینٹ، جس کے اندر آپ کو ہی نظر آ رہا ہے. خرجہ ہی وینٹ آؤٹ، اس میں بھی ہی نظر آ رہا ہے. لیکن جب ان افعال کو ہم کسی نام کے ساتھ جوڑیں گے تو ٹرانسلیشن میں ہم ہی کا استعمال نہیں کریں گے. جیسے اس میں ذہب بلال، اس میں ہم نے دیکھیں ٹرانسلیشن میں ہی کا استعمال کیا. لیکن الحمدللہ، لیکن جب اسی کو ہم نے اسم کے ساتھ جوڑا، ایک خاص نام کے ساتھ جوڑا، تو پھر آپ نے دیکھا کہ اس میں ہم نے ہی کا مطلب ٹرانسلیشن میں استعمال نہیں کیا. یہ بھی پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے. پھر جو آج ہم نے حرف جر سیکھا ہے مین، اس کے آخر میں آپ کو سکون ہے، لیکن جب اس حرف جر کے بعد الف لام ہوگا تو ہم اس کو مینل پڑھیں گے. نون کو لام کے ساتھ جوڑ دیں گے، مینل. آگے یہ ووکیبلری ہے جو آپ نے یاد کرنی ہے. الدرس الرابع، چوتھا سبق. جو کچھ ہم نے گرامر میں پڑھا ہے وہ یہاں پہ ریپیٹ ہوگا. البیت دی ہاؤس، فی البیت ان دی ہاؤس. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ دمہ تھی الف لام کی وجہ سے، لیکن جب حرف جر آ گیا تو دمہ کسرہ میں تبدیل ہو گیا. ان سب میں یہ دیکھیں حرف جر کی وجہ سے دمہ کسرہ میں تبدیل ہو رہا ہے. المسجد دی ماسک، فی المسجد ان دا ماسک. المکتب دی ٹیبل، علی المکتب آن دا ٹیبل. السریر دی بیڈ، علی السریر آن دی بیڈ. این محمد، محمد کہاں ہے. ہوا فی الغرفہ، وہ کمرے میں ہے. وَأَيْنَ یاسر، اور یاسر کہاں ہے. ہوا فی الحمام، وہ باتھ روم میں ہے. وَأَيْنَ آمنہ، اور آمنہ کہاں ہے. ہی فی المطبخ، وہ کچن میں ہے. این الکتاب، کتاب کہاں ہے. ہوا علی المکتب، وہ ٹیبل پر ہے.
وَأَيْنَ السَّاعَةُ اور گھڑی کدھر ہے، ہِیَ عَلَى السَّرِيرِ وہ پلنگ پر ہے۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ حرف جر دمہ کو کسرہ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تمارین مشکل ہیں، ان سوالوں کے آپ نے جواب دینے، بہتر ہوگا کہ اگر آپ ان کا جواب سبق کے حساب سے دیں۔ اقرا وقت ما ضبط اواخر الکلمات، پڑھو اور لکھو الفاظ کی آخری مضبوطی کے ساتھ، یعنی آخری واول آپ نے لگانا ہے لازمی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، بس ان کے آخر میں حرکت لگا دینی ہے۔ المدرسۃ اس میں آپ نے دمہ لگانی ہے، لیکن اس میں اب حرف جر ہے تو آپ نے دمہ نہیں لگانی، اس میں آپ نے کسر لگانی ہے آخر میں۔ فی المدرسۃ، فی البیت، البیت، الغرفۃ، الحمام، اس طرح آپ نے ان سب کے آخر میں حرکت لگا دینی ہے۔ اقرا وقت پڑھو اور لکھو۔ الطالب فی الجامعہ اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں ہے، الرجل فی المسجد آدمی مسجد میں ہے، این التاجر تاجر کہاں ہے، ہوا فی الدکان وہ دکان میں ہے، القلم علی المکتب قلم ٹیبل پر ہے، این زینب زینب کہاں ہے، ہیا فی الغرفہ وہ کمرے میں ہے، این الورق کاغذ کہاں ہے، ہوا علی المکتب وہ ٹیبل پر ہے، این المدرس استاد کہاں ہے، ہوا فی الفصل وہ کلاس میں ہے، این یاسر یاسر کہاں ہے، ہوا فی المرحاض وہ باتھ روم میں ہے، الشمس والقمر فی السماء سورج اور چاند آسمان میں، من فی الفصل کلاس میں کون ہے۔ اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو مذکر نام ہوتے ہیں ان کے ساتھ تنوین لگاتے ہیں، اور جو مؤنث نام ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم دمہ لگاتے ہیں، تنوین نہیں لگا سکتے۔ تو یہ چیز ہم نے یہاں پہ سیکھی ہے۔ اقرا وقت ما ضبط اواخر الکلمات، پڑھنا بھی ہے لکھنا بھی ہے الفاظ کی آخری مضبوطی کے ساتھ، یعنی کہ آخری واول ہم نے لازمی لگانا ہے۔ تو قانون وہی ہے، جو مذکر ہوں گے ان کے ساتھ تنوین لگانی ہے، اور جو مؤنث ہوں گے ان کے ساتھ صرف دمہ لگانی ہے۔ حامد، زینب، آمنۃ، عمار، سعید، فاطمۃ، مریم، علی۔ تو اس طرح آپ نے ان کے آخر میں حرکات لگانی ہے۔ البیت دی ہاؤس، من البیت فرام دی ہاؤس، المسجد دی ماسک، الی المسجد ٹو دا ماسک۔ وہی چیز ہے کہ حرف جر جب آ جائے گا تو دمہ کسرہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ المدرس من این انت آپ کہاں سے ہو، محمد انا من الیابان میں جاپان سے ہوں، المدرس ومن این عمار اور عمار کہاں سے ہے، ہوا من الصین وہ چائنا سے ہے، ومن این حامد اور حامد کہاں سے ہے، ہوا من الہند وہ ہندوستان سے ہے، این عباس عباس کہاں ہے، خرجہ وہ باہر نکل گیا، این ذهب کہاں گیا، ذهب الی المدیر وہ ہیڈ ماسٹر کی طرف گیا، وَأَيْنَ ذَهَبَ علی اور علی کہاں گیا، ذهب الی المرحاض وہ ٹوائلٹ گیا۔ ان میں جو شروع کے دو سوال ہیں یہ اپنے حساب سے جواب دینے، اور باقی لیسن کے حساب سے دے سکتے ہیں۔ اقرا وقت ما ضبط اواخر الکلمات، الفاظ کی آخری مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وہی چیز ہے، جب سادہ اسم ہوگا تو آخر میں دمہ یا تنوین لگانی ہے، اور جب حرف جر ہوگا تو کسرہ یا کسرتین لگانی ہے۔ الغرفۃ، من الغرفۃ، من الحمام، المرحاض، الی المرحاض۔ اقرا وقت پڑھو اور لکھو۔ من این فاطمہ فاطمہ کہاں سے ہے، ہی من الہند وہ ہندوستان سے ہے، ذهب التاجر الی الدکان جو تاجر ہے وہ دکان گیا، خرج المدرس من الفصل وذهب الی المدیر جو ٹیچر ہے وہ کلاس سے نکلا اور ہیڈ ماسٹر کی طرف گیا، خرج حامد من الغرفۃ وذهب الی الحمام حامد کمرے سے نکلا اور باتھ روم چلا گیا، من خرج من الفصل کون کلاس سے نکلا، خرج الطالب من المدرسہ وذهب الی السوق
جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اسکول سے نکلا اور مارکیٹ چلا گیا. ختیجۃ من الصین و خالد من الیابان. ختیجہ چائنا سے ہے اور خالد جاپان سے ہے. دا فی الفراغ فیما یلی حرف جر مناسب. جو نیچے خالی جگہ ہے انہیں مناسب حرف جر لگا دیں. یہ 4 حرف جر ہیں، ان کی مدد سے خالی جگہ پر کرنی ہے. الکتاب علی المکتب. کتاب ٹیبل پر ہے. الطالب فی الفصل. جو طالب علم ہے وہ کلاس میں ہے. اس طرح ان کو پر کرنا ہے. الکلمات الجدیدہ. ان کے معنی لکھنے ہیں یہاں پہ. یہ 4 حرف جر ہیں جن کو آپ نے یاد کرنا ہے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم یہ 5واں سبق شروع کریں گے. کوئی سوال ہوتے ہیں یہاں پہ آپ پوچھ سکتے ہیں. اور یہ ہوگا کہ تو سب سے پہلے گوگل کلاس روم میں جانا ہے. یہاں پہ اس پہ کلک کریں دروس اللغت العربیہ پہ، کیونکہ ٹو ڈو پہ کلک کیا تو مشکل ہے یہ رہا ہے سبق. اس کی ترتیب میں شاید گڑبڑ ہے. اس پہ کلک کریں دروس اللغت العربیہ پہ، پھر کلک کریں کلاس ورک کے اوپر، پھر سیدھا نیچے جانا ہے ہم نے ہوم ورک نمبر 2 پہ. تو یہ ہوم ورک نمبر 2 آپ کو نظر آ رہا ہے. اس پہ کلک کریں. اس کے اندر ویو 7 پہ کلک کریں. جو کچھ یہاں لکھا ہوا ہے، جو کچھ یہ تصویریں، ان کو آپ اگنور کر سکتی ہیں. اور پھر یہاں پہ آپ نے اس آپشن کے ذریعے یہاں پہ اپنا ہوم ورک جمع کر دیں. موبائل پہ ہیں تو پہلے گوگل کلاس روم انسٹال کر کے پھر آپ کا کام جمع ہوگا. کوئی مسئلہ پریشانی ہو تو اس واٹس ایپ پہ یا کمنٹس وغیرہ میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم یہاں سے شروع کریں گے. مع السلامہ.